آج میں آپ کو ان 4 ڈاکٹروں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جن کے بارے میں مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ پاگل ہو گئے۔ پاگل سے مراد یہ کہ ان کا ذہن بالکل کام کرنا چھوڑ گیا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات ہے، اس ویڈیو میں ہم آج فجر کی نماز کی فضیلت کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اس پہ کہ کتنی زیادہ فجر کی نماز کی فضیلت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا کہ جو فجر کی نماز چھوٹ جانے کی وجہ سے ایک خاتون کتنی زیادہ پریشان ہو گئی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ منافق پر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بہت ہی زیادہ بھاری ہے۔ بھاری سے مطلب بہت زیادہ پڑھنا مشکل ہے۔ اکثر منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 2 نمازیں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ فجر کی نماز کس لیے چھوڑ دیا کرتے تھے؟ اس لیے کہ نیند کا غلبہ ہوتا تھا اور وہ فجر کی نماز پڑھنے نہیں آتے تھے۔ اور عشاء کی نماز اس لیے نہیں پڑھتے تھے، کھانے پینے میں وہ مشغول ہو جاتے تھے، اس لیے ان کو عشاء کی نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا۔ آپ اندازہ کریں، اللہ رب العزت کی ذات اتنی بلند ذات ہے، اللہ رب العزت کا منادی فجر کی نماز کے اندر ایک صدا لگاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذات بڑی نہیں ہے۔ اور فجر کی اذان کے اندر صرف خاص کلمات بولے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ فجر کی نماز کا بھی اہتمام کریں۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تر و تازہ رہے وہ شخص جس کے پاس دین کی بات پہنچے اور وہ آگے پھیلائے۔ تو لہٰذا آپ میری ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں اور میری ویڈیو کو مکمل بھی دیکھیں، آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے، میرے پاس ایک بزرگ آئے اور کہنے لگے، میرے 4 بیٹے ڈاکٹر ہیں، میں نے آپ سے ان کو دم کرانا ہے۔ اب ان کو ہوتا کیا تھا، وہ کہتا ہے جب میرا بیٹا ڈاکٹر بن جاتا ہے، ڈگری مل جاتی اس کو، جب اس کو تمغہ مل جاتا ہے، عین اس وقت وہ پاگل ہو جاتا، اس کا ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا۔ اور اسی طرح دوسرا بیٹا بھی جب میڈیکل کی ڈگری کمپلیٹ کرتا، اس کو تمغہ مل جاتا تو وہ پاگل ہو جاتا، اس کا ذہنی توازن خراب ہو جاتا۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ نے 4 بیٹوں کو ڈاکٹر ہی بنایا، کوئی اور فن سکھا دیتے، ایک بیٹے کو کوئی عالم بنا دیتے، کوئی قاری بنا دیتے، کوئی حافظ بنا دیتے، اس کی برکات ہوتی۔ پھر مفتی صاحب نے ان بزرگوں سے پوچھا کہ آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا فجر کی نماز نہیں پڑھتا میں۔ تو پھر آپ اندازہ کریں، مفتی صاحب ڈر گئے اور کہنے لگے، آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور آپ کے اوپر اللہ رب العزت کی اتنی سخت پکڑ آئی ہوئی ہے کہ آپ کے 4 بیٹے پاگل ہو چکے ہیں، لہٰذا فجر کی نماز میں آپ تشریف لے کے آئیں، ان بیٹوں کو بھی لے کر آئیں، اور میں آپ کے بچوں کو دم کروں گا فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز کے اندر۔ تو میں آپ کے بیٹوں کا 3 دن دم کروں گا تو آپ کے بیٹوں کا نام آ جائے گا۔ آپ اندازہ کہ اتنی زیادہ سخت مصیبت تھی اس بزرگ کے اوپر، اس بوڑھے آدمی کے اوپر۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مومن کی عمر 60 سال سے بڑھ جاتی ہے، 70 سال سے بڑھ جاتی ہے، وہ فرشتوں کے مجلس کے اندر ملائک کی طرح شمار کیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کی طرح اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اتنی زیادہ عمر والے بزرگ جب ان سے مفتی صاحب نے کہا کہ آپ فجر کی نماز میں خود بھی آ جائے اور بیٹوں کو بھی لے آئے، میں دم کروں گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ان کو شفا عطا کریں گے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے، میں ظہر میں نہ آ جاؤں؟ تو مفتی صاحب نے کہا، اللہ کا خوف کرو، اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر اتنی بڑی آزمائش کو ڈالا ہے، تو فجر کی نماز کے لیے کچھ دن آ جائیں آپ اندازہ کریں دنیا میں اس طرح کے افراد بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آج کے زمانے میں کسی کو کوئی پرائم منسٹر بلائے فجر کے ٹائم میں تو اس وقت اٹھ کر فوراً چلے جائیں گے، اس طرح دنیا کا کوئی عہدیدار بلائے تو فوراً چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات جو احکم الحاکمین ذات ہے، جب وہ پکارتی ہے فجر کی نماز کے اندر، اس کا منادی آواز دیتا ہے فجر کی نماز کے اندر، الصلاۃ خیر من النوم، تو ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ تو لہٰذا ہمیں فجر کی نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تو ان بیٹوں نے کہا، وہ جو ڈاکٹر بیٹے تھے، انہوں نے کہا چلو ہمارے والد صاحب نہیں آتے، ہم آ جائیں گے، فجر کی نماز میں بھی آ جائیں گے اور عشاء کی نماز میں بھی آ جائیں گے، آپ سے دم کرا لیں گے۔ تو پھر اللہ رب العزت کا فضل ہوا، کرم ہوا، جب مفتی صاحب نے ان کو دم کرنا شروع کیا تو ان کو اللہ رب العزت نے شفا عطا فرمائی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، دنیا میں اس طرح کے افراد بھی ہوتے ہیں جن پہ اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے لیکن وہ اس کے باوجود اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، لہٰذا ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور فجر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فجر کی نماز بہت ہی زیادہ ضروری نماز ہے۔ جو شخص فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر سے رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں۔
اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے اس امت کی صبح کے اندر برکت رکھی ہے. جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اور فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر برکت کے والے وقت کے اندر ذکر کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کے پورے دن میں برکت عطا فرماتے ہیں. اب آپ خود سوچیں, صبح کے وقت میں اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے برکت رکھی ہے. اب اس برکت کے وقت میں ہم سو رہے ہوں, اس رحمت کے وقت میں ہم سو رہے ہوں, تو ہمیں کیا برکت ملے گی؟ لہٰذا ہمیں فجر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک بزرگ خاتون کا, جن سے فجر کی نماز بھی چھوٹ گئی اور تہجد کی نماز بھی چھوٹ گئی. اچھا, اس واقعے سے پہلے آپ سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بات اچھا لگتا ہے کہ فجر کی نماز کے اندر سب لوگ سو رہے ہوں, نوجوان بھی سو رہے ہوں, بزرگ بھی سو رہے ہوں, خواتین بھی سو رہی ہوں, اور 2-4 بزرگ وہ مسجد میں جا کے صف میں کھڑے ہوئے ہوں, 2-4 جذباتی نوجوان جا کے کھڑے ہوئے ہوں, اور امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں, پوری کے پوری مسجد خالی ہو؟ آپ اندازہ کریں, یہ اس امت کی شان ہے جس پر اللہ رب العزت نے فجر کی نماز کو فرض قرار دیا ہے. اور اس کے اندر خاص یہ اس کے اذان کے اندر یہ اعلان ہوتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. اب آئے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, بہت ہی مختصر ہے. ایک بزرگ خاتون تھی, انتہائی زیادہ نیک خاتون تھی. آپ اندازہ کریں کتنی زیادہ نیک خاتون تھی. جب اس کو ایک دوا لینے کی ضرورت پڑی, ڈاکٹر نے جب دوائی دی اس وقت اس بزرگ تھی, بہت بزرگ خاتون تھی, اس نے کہا کیا اس سے زیادہ نیند تو نہیں آئے گی؟ ڈاکٹر نے کہا اتنی نیند نہیں آئے گی. پھر گھر میں وہ لے آئی دوا, گھر والوں کے سامنے وہ دوا نہیں لے رہی تھی. اس نے کہا کہ یہ دوا اگر میں لے لوں گی تو یہ نہ صبح کا وقت بہت قیمتی وقت ہوتا ہے, اور وقت جب گزر جاتا ہے اور ہم نے ضائع کر دیا تو اس کا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. اگر میں یہ دوائی لیتی ہوں تو صبح کے وقت میری آنکھ نہ کھلی تو میرا وقت ضائع ہو جائے گا. تو لوگوں کے جو گھر والے تھے انہوں نے کہا ہم آپ کو جگا دیں گے. تو وہ دوائی لی, اس پر نیند کا غلبہ زیادہ آ گیا, اور وہ پھر بزرگ خاتون تھی, اور صبح کے وقت ان کی آنکھ نہیں کھلی, اور لوگوں نے جگایا. اس کے باوجود بھی وہ ایک طرف سے اٹھتی اور اٹھنے کے بعد دوسری طرف جاتی, اور جانے کے بعد وہاں پر جا کے گر جاتی تھی. اس دوائی کا اتنا خطرناک اثر تھا. لیکن جب دن چڑھ گیا, سورج نکل آیا, اس کے ہوش اور حواس بحال ہو گئے, تو اس وقت وہ خاتون دھاڑے مار کے رونے لگی, اتنا زیادہ رونے لگی, اور کہنے لگی ظالمو, تم نے میرا فجر کا وقت ضائع کر دیا, میری تہجد ضائع کر دی. اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا 72 سال گزر گئے, میری آج تک تہجد قضا نہیں ہوئی ہے. ایسے افراد بھی دنیا میں موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے, جن کی وجہ سے اللہ رب العزت آسمان سے بارشیں نازل فرماتے ہیں. ایسے افراد بھی دنیا میں موجود ہیں. اور اسی طرح کے افراد کے اندر وہ لال اور جواہر بھی ہیں جن کی عبادات پر فرشتے بھی رش کرتے ہیں. وہ آپ نے بات سنی ہوگی, وہ کہا جاتا ہے فرشتوں سے ہے بڑھ کر انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے کوشش زیادہ. انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے جب انسان اللہ رب العزت سے اپنی لو لگاتا ہے, اللہ رب العزت سے اپنا تعلق بناتا ہے. انسان فرشتوں سے بھی برتر ہو جاتا ہے. میں اکثر یہ حدیث سنایا کرتا ہوں, پہلے بھی میں کئی ویڈیوز میں یہ حدیث سنا چکا ہوں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب مومنین رات کے وقت عبادت کرتے ہیں اس وقت آسمان والوں کے سامنے ان مومنین کے گھر ایسے چمک رہے ہوتے ہیں جس طرح ہمیں آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس طرح اللہ رب العزت مومنین کے گھروں کو چمکا دیتے ہیں جب انسان اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے. اور جب ہم اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے اس وقت ہم اللہ رب العزت سے اجازت مانگیں گے, ہمیں کچھ وقت کے لیے دنیا میں واپس بھیج دے, اب تجھے راضی کر کے آئیں گے. اللہ رب العزت واپس نہیں بھیجیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے لا تزال قدم عبدہ یوم القیامہ, اس وقت تک کسی شخص کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے, اس وقت تک کسی شخص کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک وہ 4 سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا. ہم دنیا کے اندر اس مختصر سی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کو ہم راضی نہیں کر سکے, اور وہ 80 سال سے زیادہ کا دن ہوگا, اس میں ہم اپنے آپ کو کیسے کمفرٹیبل بنا سکیں گے؟ سب سے پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا, آپ کو عمر دی تھی وہ کس کام میں خرچ کی, کس جگہ پر ضائع کی؟ کیا آپ نے عمر کو قیمتی بنایا, کیا آپ نے وقت کو قیمتی بنایا, یا ضائع کرتے رہے؟ اور دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں. اللہ فرمائیں گے ہم نے آپ کو جوانی دی تھی, آپ نے جوانی کو کس طرح خرچ کیا؟ کیا جوانی کو ضائع کرتے رہے, کیا جوانی کو اللہ کے لیے استعمال کیا, اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاری, یا ایسے ہی ضائع کر کے بڑھاپے کو پہنچ گئے؟ اور تیسرے نمبر پہ مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے آپ کو مال دیا تھا,
کس طرح کمایا، آئینہ اکتسبہ، کس طرح کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ اگر کماتے وقت آپ نے حرام طریقے سے کمایا، جھوٹ بول کے کمایا، اس بات پہ بھی پکڑ ہوگی۔ اور آپ نے اگر کما لیا، حق حلال طریقے سے کما لیا، اب خرچ کرنے کی باری ہے۔ کیا آپ خرچ کرنے میں فضول خرچی کرتے ہیں، گناہوں پہ خرچ کرتے ہیں، یا کسی اور چیز پہ خرچ کرتے ہیں، یا کسی اچھے کام میں خرچ کر دیا؟ ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، مال کے بارے میں بھی۔ اور چوتھا سوال ہوگا وعن علمہ ماذا عمل بہ، اور انسان کے علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ کو جتنا دین کا علم پہنچا تھا کہ آپ نے اس پہ عمل کیا۔ آج ہم دیکھیں ہمیں کتنی ساری معلومات ہوتی ہیں، لیکن بس وہ معلومات کی حد تک رہتی ہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے، ایک ایک ذرے کا جواب دینا ہے۔ اس کے باوجود ہم دنیا میں غفلت سے زندگی گزارتے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔